السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کانٹریکٹ پر بھرتی ملازم مستقلی کا مطالبہ نہیں کر سکتا، سپریم کورٹ کا کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کے لیے بڑا فیصلہ۔ تازہ ترین اپڈیٹ ہے، لیکن کون سے کانٹریکٹ ملازمین ریگولر ہو سکتے ہیں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ خود ایک قانون ہوتا ہے، اور اس کا جو سامنے کیس ہوتا ہے صرف اس کا امپلیمنٹیشن اس پہ نہیں ہوتی، اس کی عموماً امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ اوور آل جو ہے وہ اس فیصلے کو لیا جاتا ہے، لیکن یہ فیصلہ کیا ہے، آج کی یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے کہ کانٹریکٹ پر بھرتی ملازم مستقلی کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ یہ ابھی جو چیف جسٹس کل ریٹائر ہوئے ہیں، عمر عطا بدیال صاحب، ان کی سربراہی میں ایک 3 رکنی بینچ تھا، اور یہ سپریم کورٹ تک یہ بات پہنچی، اور سپریم کورٹ کا یہ 3 رکنی بینچ کا ایک تقریباً لارجر بینچ تھا، اس کا یہ فیصلہ ہے امپلیمنٹ اس کو ہونا ہے، اور ملک بھر کے کنٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین اس سے متاثر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ جو پارلیمنٹ کی ایک اسپیشل کمیٹی تھی، متاثرہ کمیٹی، افیکٹڈ جو امپلائیز تھے جن کے مسائل تھے، کچھ ریگولر نہیں ہو رہے تھے، کچھ کو نکال دیا گیا تھا، اس کمیٹی کے سربراہ تھے قادر خان مندوخیل صاحب، پیپلز پارٹی کے یہ ایم این اے تھے۔ انہوں نے حق ادا کر دیا اس کمیٹی کا چیئرمین ہونے کا۔ ان کی وجہ سے یہ جو خصوصی کمیٹی تھی، لاکھوں لوگ اس سے بحال ہوئے ہیں۔ خصوصی کمیٹی نے 34,000 ملازمین کو بحال کیا، ہزاروں مستقل ہوئے، کمیٹی کے 57 اجلاس ہوئے۔ یہ 34,000 ملازمین وہ تھے جو ریگولر تھے لیکن ان کو سسپینڈ کیا گیا تھا، اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ریگولر بھی ہوئے، بیوگان اور پنشنرز کو جو ہے ادائیگیاں ہوئیں۔ اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کی وجہ سے بہت سارے جو مسائل حل ہوئے، بلکہ ان کی ریکمنڈیشن تھی مختلف اداروں کو کہ جی آپ اپنے جو کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز پی ایم اسسٹنٹ پیکج والے ملازمین ہیں ان کو ریگولر کریں۔ جب انہوں نے یہ بات نہیں مانی تو جو اسپیکر قومی اسمبلی تھے انہوں نے رولنگ دی ان کی ریکمنڈیشن پہ۔ یہ جو ریکمنڈیشن تھی اسپیشل کمیٹی کی، اس کی ریکمنڈیشن پہ پہلے 18 اگست کو پچھلے مہینے 18 اگست کو رولنگ ہوئی، اور اس کے بعد 24 اگست کو رولنگ دی اسپیکر قومی اسمبلی نے۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک آئین بن چکا ہے، امینڈمنٹ ہوئی ہے قانون میں، کہ جو اسپیکر کی رولنگ ہے وہ خود ایک قانون ہے، اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس پہ عمل لازمی ہے، ورنہ جس طرح توہین عدالت ہے اس طرح توہین پارلیمنٹ ہوگی۔ تو یہ جو کمیٹی ہے اس نے جب یہ دیکھا کہ نہیں ہو رہی، اور قومی اسمبلی اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو متاثرہ ملازمین کمیٹی کی رپورٹ اسپیکر کو پیش، حکم نہ ماننے والے اداروں کے خلاف کارروائی کا، اور ان کے اوپر کنٹینٹ آف پارلیمنٹ کے کیسز بن رہے ہیں جو اس اداروں کے سربراہ ہیں۔ یہ بالکل ہو رہا ہے ابھی بھی، اور اس وجہ سے یہ دیکھیں ڈان نیوز کی خبر ہے کہ ڈیلی ویجز ٹیچنگ سٹاف ریگولائزیشن ایشو نیئر سیٹلمنٹ، اور یہ کمیٹی سیز یہ جو ٹرمینیشن ٹو ایڈوائز امپیکٹ مور دین 300 فیملیز، یہ جو ٹیچنگ سٹاف تھا ان کے اسی کمیٹی کی یہ بھی ریکمنڈیشن تھی، اور اس سے تقریباً یہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہے اور وہ ریگولر ہونے والے ہیں۔ 172 کانٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کر دیا گیا، یہ بھی ایک محکمے کی طرف سے یہ رپورٹ آئی ہے۔ تو مختلف محکموں کے ملازمین کو تو ریگولر کر بھی دیا گیا، اور کچھ ہونے والے ہیں۔ سیکٹروں متاثرہ سرکاری ملازمین بحال ریگولر کر دیے گئے۔ نیشنل بینک نے 558 ملازمین کو مستقل کیا، ریڈیو پاکستان نے 1020 ملازمین کو بحال کیا۔ قادر خان مندوخیل کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی نے رپورٹ پیش کی ہے۔ تو یہ تو ہم آپ کو وہ بتا رہے ہیں جو ہائی لائٹ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ادارے ہیں جن کے سرکاری جو کانٹریکٹ ملازمین ہیں ان کو ریگولر کر دیا گیا، یہاں پہ شکریہ ادا کیا جا رہا ہے قادر خان مندوخیل صاحب کا۔ اچھا، یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ ایک پروفیسر ہیں، معذور کوٹے پہ بھرتی ہوئے تھے، ان کا کیس گیا سپریم کورٹ تک، اور جو وہ یہ تھا کہ اگر اشتہار آ جائے تو جا کر مقابلہ کریں، یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے۔ عدالت یونیورسٹی کو اشتہار دینے کی ہدایت جاری نہیں کر سکتی، چیف جسٹس صاحب نے۔ ان کی جو یہ موقف یہ تھا کہ جی مجھے اشتہار کے ذریعے باقاعدہ طور پہ اشتہار دیا جائے اور مجھے بھی ریگولر کر دیا جائے۔ اب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے یہ ہر ادارے کا اپنا ثوابدیدی اختیار ہے
کہ ان کے پاس ویکنسی ہے تو وہ ریگولر کریں گے، نہیں ہے تو کانٹریکٹ ملازم جو جس پہ کانٹریکٹ پہ بھرتی ہوا ہے اس شک کے مطابق اس کو وہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ مجھے مستقل کیا جائے۔ ہاں اگر ویکنسی آتی ہے، اشتہار آتا ہے تو بالکل وہ بھی وہ اپلائی کر سکتا ہے، لیکن اڈھاک اور ریگولر ملازم کا مطالبہ نہیں کر سکتے کہ جی ہمیں بھرتی جو ہے وہ ریگولر بھرتی کیا جائے۔ اس کا امپیکٹ یہ ہوگا، اس جو یہ فیصلہ ہے کہ جو ادارے نہیں کرنا چاہ رہے وہ جو کمیٹی کی ریکمنڈیشن ہے ان کو جواز مل جائے گا اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا۔ اس سے تھوڑی سی جو کنٹریکٹ ملازمین ہیں ان میں مایوسی پھیلے گی کہ جو بھرتی ہو رہے جنہوں نے ریگولر کر دیا جن اداروں نے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو ابھی تک اٹکے ہوئے ہیں اور جو اس کمیٹی کی ریکمنڈیشن بھی نہیں مان رہے ان کو اب یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس سے تقویت ملے گی، اور وہ اس فیصلے کو جواز بنا کر یہ جو اس وقت پارلیمنٹ کی اسپیکر کی رولنگ بھی ہے وہ اس کو شاید نظر انداز کر دیں، اور ان کے اوپر جو کیسز بن رہے ہیں وہ اس کا جواز، اس فیصلے کو جواز بنا سکتے ہیں۔ اس میں آگے جو بھی پیش رفت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے۔ سرکاری ملازمین اور پنشنرز اس وقت ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ سب سرکاری ملازمین اور پنشنرز مل کر آواز بلند کریں کہ پینشن نہیں کرپشن ختم کریں۔ اس وقت پینشن ریفارمز کے نام پر جو سرکاری ملازمین کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے، لیو انکیشمنٹ رولز میں تبدیلی پنجاب میں کر دی گئی ہے اور وفاق میں کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ وفاق کے اندر پینشن ریفارمز کی جو ایک سمری ہے اپروو ہو چکی ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ تو بھائی یہ جو اگر نوٹیفیکیشن آ گیا پینشن ریفارمز کا تو یہ صرف وفاق کے لیے نہیں ہوگا، یہ صوبے بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ یہ بالکل آئی ایم ایف کا پریشر ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن ہے، تو بھائی پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن صرف پینشن سے متعلق نہیں ہے، وہ تو پے سے متعلق بھی ہے۔ تو تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ کب ہوگا؟ سوال یہی ہے۔ کرپشن کب ختم ہوگی؟ پینشن بوجھ نہیں ہے، پینشنرز بوجھ نہیں ہے، کرپشن بوجھ ہے۔ تو اگر آپ نے ختم کرنی ہے تو کرپشن ختم کریں، اور آئی ایم ایف کو اس وقت کوئی جواز، اس وقت کوئی آئی ایم ایف کو پرابلم نہیں ہوتا جب آپ مخصوص اداروں کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو نوازا جاتا ہے۔ کسی کو ایگزیکٹو الاؤنس دیا جاتا ہے، کسی کو یوٹیلٹی الاؤنس دیا جاتا ہے۔ مخصوص اداروں کو جتنا نوازتے رہیں آئی ایم ایف کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر جو غریب سرکاری ملازمین ہیں، جو پینشنرز ہیں، ان کا پینشن ایک آخری سہارا ہے اور اس کو چھیننے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ فیملی پینشن 10 سال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو نیا فارمولہ آ گیا ہے اس سے کتنا نقصان ہوگا۔ میری ویڈیوز موجود ہیں، آپ چینل کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا کہ نئے فارمولے کے مطابق آپ کو کتنا نقصان ہوگا، لیکن کون سے پینشنرز ایسے ہیں جن کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ چینل سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ تعالی اسی طرح اپڈیٹ رہیں گے۔ اللہ حافظ۔